اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باقا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ شوال کی 8 تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ کو 1 صدی قبل 8 شوال المکرم 1344 ہجری مطابق جو ہے 21 اپریل 1925 عیسوی کو ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا تھا، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس کا درد جو ہے آج بھی امت محمدیہ اہل ایمان عاشق رسول جو ہے محسوس کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ وہ ایسا افسوسناک واقعہ تھا کہ جس کا درد جو ہے آج بھی اہل ایمان کے سینے میں موجود ہے، اور وہ دردناک واقعہ، خطرناک واقعہ 8 شوال المکرم کو جو ہے پیش آیا تھا، اور انگریزی تاریخ کے حساب سے جو ہے 21 اپریل 1925 عیسوی تھی۔ وہ دردناک واقعہ جو ہے یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں جو ہے سعودی دارالحکومت نجدی ڈاکوؤں نے جو ہے حرمین شریفین سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ اور عشق و محبت کی داستانوں کو مٹا دیا تھا۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں حرمین شریفین کے اندر موجود تھی، اس کو جو ہے نجدی حکومت نے، سعودی دارالحکومت نے جو ہے اسی تاریخ میں تمام آثار رسول کو جو ہے مٹا دیا تھا، تمام آثار رسول کو مٹا دیا تھا۔ یعنی جو بھی چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تھی، سب پر جو ہے بلڈوزر چلا دیا گیا تھا، سب کو جو ہے توڑ پھوڑ کر جو ہے پھینک دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جنت البقیع میں بلڈوزر چلایا گیا، جنت المالا میں بلڈوزر چلایا گیا، یہاں تک کہ جتنے بھی مقبرے جنت البقیع کے اندر موجود تھے، جنت المالا کے اندر جتنے بھی مقبرے، جتنی بھی قبریں تھیں، سب کو جو ہے توڑ پھوڑ کر زمین دوش کر دیا گیا۔ جیسے جب آج ہم
जन्नत उल बकी की तस्वीर को देखेंगे तो उसमें जो है कोई भी कब्र नहीं दिखाई पड़ती, ना कोई मकबरा दिखाई पड़ता है। ऐसा जन्नतुल बकी पहले नहीं था, ऐसा जन्नतुल बकी पहले नहीं था। पहले जो है जन्नतुल बकी के अंदर, जैसे जन्नतुल बकी के अंदर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र अनवर मौजूद है। तो तुर्की हुकूमत के दौर में जो है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कब्र अनवर पर पूरा एक मकबरा बना था, गुम्बद बना हुआ था। लोगों के बैठकर फातिहा खानी के लिए वहां पर इंतजाम था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र अनवर जो है जन्नतुल बकी के अंदर है। जन्नतुल बकी के अंदर खलीफा सोम की कब्र अनवर है। तो खलीफा सोम की कब्र अनवर पर भी जो है मकबरा बना हुआ था। हजरत इमाम हसन की कब्र अनवर जो है जन्नतुल बकी के अंदर है, वहां पर भी मकबरा बना हुआ था, रोजा बना हुआ था। और लोगों के फातिहा खानी के लिए आराम और सुकून के साथ लोग फातिहा खानी कर सके, वहां पर इंतजामात थे। मगर ये नजदी हुकूमत जो है, जब इनके हाथ में सऊदी हुकूमत आती है, इन लोगों ने जो है तमाम बुजुर्गान दीन के कब्रों पर जो बने हुए मकबरे थे सब पर बुलडोजर चला दिया। और सिर्फ मकबरों पर ही बुलडोजर नहीं चलाया गया, बल्कि जितनी कब्रें जो है जन्नतुल बकी के अंदर थी या जन्नतुल माला के अंदर थी, या मेरे आका की वालिदे मोहतरमा हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र अनवर को सब पर जो है बुलडोजर चलाकर सबको जमीन से बराबर कर दिया गया। आज अगर आप जन्नतुल बकी के अंदर जाएंगे या जन्नतुल माला के अंदर, जिसमें हमारी पहली अम्मी हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार मुबारक है, कब्र अनवर है जन्नतुल माला के अंदर। आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं पाएंगे कि कहां पर आपकी मज़ार मुबारक है, कहां पर आपकी कब्र अनवर है, क्योंकि सबको जो है तोड़ फोड़ कर जो है जमीन दोष कर दिया गया, जमीन के बराबर कर दिया गया। तो ये दर्दनाक वाकया, ये अफसोसनाक वाकया जो है इसी शव्वालुल मुकर्रम के अंदर जो है पेश आया, जिसका दर्द आज भी उम्मत मोहम्मदिया के अंदर नबी से मोहब्बत रखने वालों के दिल में आज भी इस चीज का दर्द जो है बाकी है। लोग इस तारीख को याद करके और उस दर्दनाक वाकये को याद करके आज भी जो है अपने आप पर जो है अपने आप पर मलामत करते हैं कि हम जो है कुछ कर नहीं सके, हमारा कोई हाथ पैर जो है वहां तक नहीं चल सका, लोग अफसोस करते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इन नजदी जो नजदी दारुल हुकूमत, सऊदी की दारुल हुकूमत है, नजदियों ने इन आसार को क्यों मिटाया और नारा क्या दिया? इन नजदियों ने नारा क्या दिया, किस वजह से जो है इन तमाम आसार बुजुर्गानी दीन को मिटा दिया? तो इन नजदी बदमाशों ने जो है नारा ये दिया कि बुजुर्गानी दीन के आसार से जो है तबर्रुक हासिल करना नाजायज है, बिदअत है, गुमराही। यानी उन लोगों ने ये नजरिया देने की कोशिश की कि ये जो मकबरे बने हुए हैं, ये जो बुजुर्गों की कब्रें सलामत है, जहां पर मुसलमान आकर फातिहा खानी करते हैं, बुजुर्गाने दीन से फायदा हासिल करते हैं, फायदा हासिल करते हैं, उन नजदी बदमाशों ने ये नजरिया देने की कोशिश की कि इनसे जो है फैज हासिल करना, यहाँ पर आना जो है नाजायज है, बिदअत है और गुमराही। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसा कोई अकीदा जो है, ऐसा कोई नजरिया शरीयत के अंदर नहीं है। बल्कि जब आप कुरान मजीद और हदीस पाक का मुताला करेंगे और देखेंगे कि क्या कुरान और हदीस के अंदर ये नजरिया मौजूद है कि नहीं, हमारे असलाफ क्या बुजुर्गाने दीन की
بزرگان دین کی نسبت سے، یعنی جو چیزیں بزرگان دین کی نسبت سے پائی جاتی تھی، کیا ہمارے اسلاف، کیا ہمارے بزرگان دین ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے کہ نہیں؟ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، جب آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو قرآن مجید کے اندر جو ہے جگہ جگہ یہ چیز ملے گی کہ قرآن مجید کے اندر یہ تعلیمات موجود ہے کہ بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے فیض حاصل کرنا قرآن مجید کی تعلیم ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ یعنی جو بھی چیز بزرگان دین سے نسبت رکھتی ہے اس سے اہل ایمان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے اہل ایمان فیض حاصل کر سکتا ہے، اور یہی تعلیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ نے صفا و مروہ کی دوڑ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ قرار دے دیا، یعنی اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دی صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے، اور حاجیوں کو حکم دے دیا کہ اب تم کو جو ہے صفا اور مروہ پر قیامت تک دوڑنا ہے، یعنی اب ہر حاجی جو ہے صفا اور مروہ سے فیض حاصل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ نے جو ہے صفا اور مروہ کا چکر لگایا۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بیت اللہ کا طواف کر کے جو ہے وہاں نماز ادا کرے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی حاجیوں جب تم بیت اللہ کا طواف کر لو تو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک لگ گیا وہاں سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دے دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالیں جو ہے موجود ہیں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ تبرکات سے جو ہے فیض حاصل کرنا جائز ہے، تبرکات سے فیض حاصل کرنا جائز ہے، یعنی تبرکات جو بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں ان سے فیض حاصل کرنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے تو حدیث پاک کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ صحابہ اکرام جو ہے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں اور آپ کے آثار کریمہ کو جو ہے جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ صحابہ اکرام میرے آقا سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو جو ہے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، اور جو ہے اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اور صرف تعظیم اور عزت کی نہیں بلکہ اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت بھی کیا کرتے تھے۔ اور صرف صحابہ اکرام نے ہی یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا۔ صحابہ اکرام کے بعد جو ہے تابعین کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی رہی کہ تابعین بھی جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت کیا کرتے تھے اور فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ تابعین کے بعد تابعین کا معاملہ آتا ہے، انہوں نے بھی یہی کام انجام دیا، اور یہی کام جو ہے مسلمانوں میں چلتا آ رہا تھا، یہی کام مسلمانوں میں چلتا آ رہا تھا۔ مسلمان اسی تعلیمات پر جو ہے عمل کرتے رہے، ہر زمانے میں مسلمان جو ہے اپنے بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے رہے، فیض حاصل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کی بہن حضرت قبشہ کے پاس جو ہے میرے آقا تشریف لے گئے، اور
پانی کے مشکیزے کو جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے سے اپنا جو ہے دہنے مبارک لگا کر پانی کو نوش کیا. مشکیزے کے منہ پر میرے آقا نے اپنے دہنے مبارک کو رکھا, اپنے منہ کو رکھ کر جو ہے میرے آقا نے پانی کو نوش کیا, پیا. جب حضرت قبشہ نے میرے آقا کی اس حرکت کو دیکھا, اس تعلیم کو دیکھا, اس کارنامے کو دیکھا, تو اب حضرت حبشہ نے جو ہے حضرت قبشہ نے جو ہے مشکیزے کے اس حصے کو جو ہے کاٹ کر رکھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمیشہ جو ہے ان کی یہ نیت تھی کہ اب میں اس سے جو ہے ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہوں, ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہوں گی. یہاں تک کہ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ہے میرے آقا کا ایک جبہ مبارکہ تھا, اور وہ جبہ مبارکہ جو ہے حضرت عائشہ کے بعد آپ کی بہن حضرت اسما کے پاس پہنچ گیا. اب جب حضرت اسما کے پاس پہنچا تو حضرت اسما کے پاس جو ہے جب کوئی مریض آتا, کوئی بیمار آدمی آتا, تو حضرت اسما جو ہے اسی جبے کو پانی میں ڈال کر جو ہے وہ پانی مریض کو پلا دیا کرتی تھی, یہاں تک کہ بیماری جو ہے ختم ہو جایا کرتی. تو شروع سے لے کر آج تک جو بھی اہل ایمان ہے سب کا یہی نظریہ ہے کہ بزرگان دین کی سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیزیں ہیں اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. مگر ان نجدیوں نے جو ہے سعودی حکومت نے صرف اسلامی تاریخ کو مٹانے کے لیے جو ہے ان لوگوں نے یہود و نصارہ کے حکم پر یہ کام جو ہے انجام دیا. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی قومیں پائی جاتی ہیں, ہر قوم ہر مذاہب جو ہے اپنی تاریخ کی حفاظت کرتا ہے, مگر یہ واحد ایسی حکومت ہے جو اپنی تاریخ کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹاتی ہے, اپنے ہاتھوں سے مٹاتی ہے کہ یہاں تک کہ جتنی بھی چیزیں نسبت رکھنے والی تھی سب کو ایک ایک کر کے جو ہے یہی نظریہ دینے کے لیے کہ بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا جو ہے ناجائز ہے, یہ نظریہ دینے کے لیے ان لوگوں نے ایک ایک کر کے جو ہے ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی. تو میرے مسلمان بھائیوں, یہ تو عثمانیہ حکومت جو ہے یعنی خلافت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ نے اتنا مضبوط کام کیا کہ آج بھی کچھ چیزیں جو ہے پائی جاتی ہے, ورنہ اگر ان کے ہاتھ میں سب کچھ رہا ہوتا تو سب جو ہے آثار رسول اب تک دنیا سے مٹا دیے گئے ہوتے. معلوم ہے جب خلافت عثمانیہ یعنی ترکی کی حکومت جب عرب سے ختم ہونے لگی تو خلافت عثمانیہ نے جو ہے ترکی والوں نے جو ہے یہ شرط رکھی تھی کہ میرے آقا سے نسبت رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی تبرکات ہیں, ہم سب کو جو ہے لے کر جو ہے ترکی جائیں گے, ہم سب کو لے کر ترکی جائیں گے. آج بھی جو ہے ترکی کے اندر عجائب گھر میں جو ہے میرے آقا سے نسبت رکھنے والی چیزیں موجود ہیں, جیسے جبہ مبارکہ, منہ مبارک, نالین مبارک, یہ سب چیزیں جو ہے ان کے عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے. اگر ترکی والوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ بدماش قوم جو ہے نجدی حکومت جو ہے سب کو جو ہے دشمنی میں یہود و نصارہ کے حکم پر جو ہے سب کو مٹا دیتی. ان کو تو بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں بدعت اور گمراہی نظر آتی ہے, مگر ان کو ڈسکو ڈانسر اور خرافات کرتے ہوئے جو ہے شریعت یاد نہیں آتی, شریعت یاد نہیں آتی. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں, یہ مسجد نبوی جس کی تعمیر جو ہے جب ترکی حکومت نے کی ہے تو کتنی شاندار طریقے سے کی ہے. کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے 31ویں بادشاہ جو ہے عبد المجید
مجید جو ہے انہوں نے مسجد نبوی کو توسیع دی یعنی بڑھایا تھا اور اس کو تعمیر سر نو سے جو ہے آپ نے کیا تھا۔ تو آپ نے اس شان سے کیا کہ آپ نے پہلے اعلان کروایا، پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ نے اعلان کروایا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر کاریگر ہیں یعنی فرنیچر کے کاریگر اور تمام چیزوں کے جو بڑے بڑے کاریگر ہیں وہ فلسطین کے اندر جو ہے قسطنطنیہ کے اندر جو ہے جمع ہو جائے، یعنی ترکی کے اندر جمع ہو جائے۔ دنیا سے بڑے بڑے کاریگر، بڑے بڑے انجینئر جو ہے وہ پہنچتے ہیں ترکی کے اندر، اور خلیفہ سلطان عبد المجید نے جو ہے ترکی سے باہر پورا ایک شہر آباد کیا، اور آباد کرنے کے بعد ان انجینئروں کو، ان کاریگروں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کو جو ہے اپنا ہنر سکھاؤ، اور اپنے ہنر کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، اور ان کو جو ہے دین اور سنت کا پابند بناؤ۔ اور یہ سلسلہ جو ہے ایک لمبے زمانے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 25-30 سال کا عرصہ جو ہے جب گزر جاتا ہے وہ بچے پورے مکمل طریقے سے جو ہے کاریگر ہو جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہ نے جو ہے پھر اسی بچوں کو لا کر جو ہے مدینہ منورہ سے 12 میل جو ہے باہر ایک آبادی جو ہے وہاں پر قائم کی، لوگوں کو وہاں پر ٹھہرایا، اور پھر وہاں سے کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ سلطان عبد المجید کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر پتھر کاٹے جائیں اور کاٹنے کی وجہ سے جو ہے آواز پیدا ہو۔ 12 میل دور جو ہے پتھر کی کٹنگ ہوتی تھی، وہاں سے پھر پتھر آتا تھا، اگر پتھر سیٹ ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سیٹ ہوتا پھر پتھر واپس جاتا، پھر کٹنگ ہوتی، پھر واپس آتا تھا۔ اس طریقے سے، اس شاندار طریقے سے جو ہے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور جتنے بھی کاریگر تھے، جتنے بھی کام کرنے والے تھے، سب حافظ قرآن تھے، اور سب کو یہ حکم تھا کہ جتنا بھی وقت لگے، یعنی کام کرنے میں ان کا جتنا بھی وقت صرف ہو، ہر وقت جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جتنے بھی کاریگر ہیں سب جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور جب تک جو ہے ان کا وضو قائم رہے گا تب تک جو ہے وہ کام کریں گے، وضو ٹوٹ جائے گا وہ کام چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ کام چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایسا عشق جو ہے سلطان عبد المجید کے دل میں تھا نبی سے، کہ آپ نے اس شاندار طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے اسلاف نے جو ہم کو دولت دی تھی، وہ دولت کچھ بدماشوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے، ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اور سب کو جو ہے ضائع کر دیا، اور صرف نعرہ کیا دیا کہ بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا جو ہے ناجائز۔ اس پر ہمارے علماء اہل سنت نے جو ہے بار بار مناظرے کا چیلنج دیا، ہر زبان میں جو ہے مناظرہ کرنے کا چیلنج دیا، مگر آج تک جو ہے ایک نجدی ملا مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ صرف ان لوگوں نے گنڈا گردی کی، حکومت کے بل پر جو ہے جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، جنت المالا کو مسمار کیا گیا، اور وہ مہینہ ماہ شوال کا مہینہ تھا، اسی مہینے میں جو ہے یہ کام ان لوگوں نے انجام دیا۔ اس لیے یہ ہماری جو تاریخ ہے یاد رکھنے والی تاریخ ہے، کیونکہ وقت جو ہے ہمیشہ بدلتا ہے، آنے والا کبھی وقت آئے گا، ہم یہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ پھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے
قبر انور پر جو ہے گنبد بھی بنے گا، روضہ بھی بنے گا، خلیفہ سوم کے قبر انور پر جو ہے گنبد بھی بنے گا اور مقبرہ بھی بنے گا۔ پھر یہ گنبد اور یہ مقبرہ اہل سنت کو آواز دے گا کہ آ جاؤ، ہم یہاں پر ہے، تم ہم سے فائدہ حاصل کر لو، فیض حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کے جذبات کو قائم رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنتیں پڑھ لیں آپ۔